ایسی آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ بتوں کے بارے میں. یہ سورت بنی اسرائیل ہے. اور سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57. یہ آپ نے گھروں میں جا کے ضرور دیکھنا. جس مسلک کا ترجمہ آپ کے پاس ہے آپ جا کے دیکھیں. انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں یہاں کر کے جاؤں انشاءاللہ. لیکن ان پہ آپ نے غور کرنا ہے. میں کوئی تفسیر نہیں کروں, میں کوئی یعنی کہ چونکہ چنانچہ کچھ بھی نہیں کروں. میں ترجمہ کرتا ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ, میرے پیغمبر آپ کہیں پکارو ان کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ یہ بھی پکار کے لائق ہیں. یہ مصیبتیں ہٹا دیتی ہیں, تکلیفیں دور کر دیتی ہیں, شفائیں دیتی ہیں, اولاد دیتی ہیں. جن جن کے بارے میں تمہارے یہ گمان ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعصب کا بیڑا غرق ہو کہ ان لوگوں کو جو بھی بتوں کے متعلق یا مشرکین کے متعلق آیات بینات ملتی ہیں وہ خواہ مخواہ اس کو چسپاں کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں انبیاء اور اولیاء پر. یاد رکھیں کہ جو مشرکین تھے وہ بھی وسیلہ تلاش کرتے تھے لیکن تھے مشرک, ایمان والے نہیں تھے. تو اب وہ جن سے وسیلہ تلاش کرتے تھے ان کی عبادت کر کے ان کو الہ سمجھ کے ان سے وسیلہ طلب کرتے تھے, قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. تو جب کہ بندہ مومن کا یہ گمان ہی ہو رہا ہے, بندہ مومن اس چیز کو بالکل سمجھتا ہے. بندہ مومن انبیاء اور اولیاء کو جس وقت وسیلہ بناتا ہے, ملائکہ کو وسیلہ بناتا ہے, تو وہ نہ ان کی عبادت کرتا ہے نہ ان کو الہ سمجھتا ہے. تو اب دیکھو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پکارنے میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ الہ سمجھ کے پکارتا ہے, ہم الہ سمجھ کے نہیں پکارتے. اب اس نے جو قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے وہ آپ بے شک خود بھی نکال لیں. اس نے ڈنڈی اتنی واضح طور پر ماری ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لوگ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے. جتنے بھی اکابرین کی تفاسیر ہیں ان کو پس پشت ڈال لیں گے اور صرف اپنا ذہن کا جو ان کی بنائی ہوئی گندی سوچ ہے اس کے مطابق یہ ترجمہ کریں گے. میں انہی کے تراجم میں سے پہلے پیش کرتا ہوں کہ میں پہلے ان کا یہ معارف القرآن پیش کرتا ہوں. اس معارف القرآن میں انہوں نے یہ جو ترجمہ کیا ہے کہ وہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ, اس میں انہوں نے مشرکین کا ذکر تو نہیں کیا لیکن آگے جو تفسیر بیان کرتے ہیں اس میں وہ بیان واضح طور پر کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دیتے ہو, خدا کے سوا معبود قرار دیتے ہو. اور پھر آگے جو بیان کرتے ہیں یہ لوگ کہ جن کو مشرکین اپنی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے پکاریں. مشرکین تو یہ آپ ہی کے گھر سے میں نے بتایا ہے. تو یہ مشرکین ایسا کرتے تھے, بندہ مومن ایسے نہیں کرتے تھے, مسلمان ایسا نہیں کرتے تھے. آپ نے خواہ مخواہ اس کو اٹھا کے مسلمانوں پہ چیز پکا دیا. یہ آپ کے سعودیہ کا قرآن ہے. سعودیہ کے قرآن میں جناب والا انہوں نے بھی اسی چیز کا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا, کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو, اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو. دیکھو انہوں نے بھی تعبدون والا مانا, یہ معبود والا ترجمہ تم نے نہیں کیا. معبود سمجھ رہے ہو, انہیں پکارو لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. اب یہ معبود کون سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ ہم تو انبیاء اور اولیاء کو معبود نہیں سمجھتے ہیں, ہمارا تو فقط اللہ معبود ہے. نیچے حاشیے میں انہوں نے بھی مشرکین کا ہی ذکر کیا ہے. جی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں اشرف علی تھانوی کے ترجمے میں جناب والا آپ بے شک دیکھ لیجئے. اسی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دیتے ہو.
ذرا ان کو پکارو تو صحیح، سو یقیناً وہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کو بدل لیتے۔ یہ لوگ کہ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ قل سے خطاب مشرکین کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب مشرکین کو کہا تھا، انبیاء اور اولیاء کو کے بارے میں یہ بات نہیں کی گئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ ترجمہ جو آپ اٹھائیں، آپ نے کہا جو بھی ترجمہ اٹھاؤ، میں نے جو بھی ترجمہ اٹھا کے اس میں سے بتا دیا، تو یہ بات ہی مشرکین کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو پھر میں آپ کے سامنے جناب والا تفسیر جلالین پیش کرتا ہوں۔ تفسیر جلالین، اس کے سامنے میں آپ کے سامنے وہ تفسیر جلالین کا جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ قل ادعوا الذین زعمتم لہم، یہ قل سے آگے لہم انہوں نے ضمیر نکالی ہے، پھر انہم آلہۃ، یعنی قل ادعوا الذین زعمتم انہم آلہۃ، بے شک وہ اس کو الہ مانتے تھے، الہ گمان کرتے تھے۔ تو کن کو؟ جو اللہ کے سوا، ملائکہ کو، عیسیٰ کو اور عزیر علیہ السلام کو، یہ کیا کرتے تھے؟ ان کو الہ مانتے تھے۔ آگے پھر اولئک الذین یدعون ہم آلہۃ، وہ الہ ہے جن کو الہ سمجھ کر وہ ان سے وسیلہ طلب کرتے تھے۔ الہ تو ہم نہیں سمجھتے، یہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ آپ نے کیوں ڈنڈی ماری ہے؟ کیوں آپ نے 2 نمبری کی ہے؟ آلہہ الہ سمجھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ میں نے آپ ہی میں سے بتا دیا۔ اور پھر میں آپ کے سامنے ایک اور تفسیر پیش کر دیتا ہوں، اس میں جناب الجامع الاحکام من القرآن صفحہ نمبر 105 میں، جب یہ کاچالی میں مبتلا ہوتے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر آتے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب وہ آگے آپ چلیں گے تو اب وہ لکھتے ہیں کہ اے ادعوا الذین تعبدون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، وزعمتم انہم آلہۃ، اور وہ گمان کرتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ الہ ہے، وہ ان کو الہ مانتے تھے۔ تو دوسری تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 31، قل، محبوب پیارے، یا محمد، اے محمد، لہؤلاء المشرکین الذین نعبد غیر اللہ، فرمایا ان مشرکین کو کہہ دو جو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ آگے زعمتم من دونہ، زعمتم من دونہ سے کیا مراد ہے؟ یہ تفسیر ابن کثیر میں من الاصنام، بت مراد ہے۔ آپ نے کہا تھا یہ بت نہیں ہے، آپ نے پھر آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ وہ مشرک کہتے تھے کہ ہم نعبد الملائکۃ والمسیح والعزیر، کہ ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، مسیح کی عبادت کرتے ہیں اور عزیر کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ خود اپنی زبان سے بول کر کہہ رہے ہیں ہم ملائکہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، عزیر کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم عبادت نہیں کرتے۔ ہم بار بار آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے پاس اگلی کتاب تفسیر نصفی ہے۔ اب تفسیر نصفی میں انہوں نے قل ادعوا الذین زعمتم انہا آلہتکم، انہوں نے ان کو بھی، بے شک وہ جو گمان کرتے تھے وہ انہیں الہ گمان کرتے تھے، اور پھر وہ جو اللہ کے سوا ہیں وہ کون ہے؟ ملائکہ ہیں، عیسیٰ ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں، اور وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر آگے جو اولئک الذین یدعون، اولئک مبتدا، الذین یدعون اس کی صفت بن رہی ہے، تو اب یدعونہم آلہۃ، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، وہ ان کو الہ سمجھتے تھے، آلہۃ، آلہتن، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، پکارتے تھے الہ سمجھ کر، تو او یعبدونہم، اور وہ ان کو وہ ان کی عبادت کرتے تھے، یعبدونہم۔ تفسیر نصفی میں بھی یہ بات موجود ہے جناب۔ اسی طریقے سے الدر المنصور، تفسیر در منصور میں بھی میں آپ کو یہ جناب والا دکھاتا ہوں کہ انہوں نے وہ بھی اس میں بھی انہوں نے اسی آیت کے ضمن میں کہ الہ سمجھتے تھے اور ان کو وہ جناب والا عبادت کرتے تھے، اور الہ سمجھ کر وہ ان کا تقرب اللہ کا حاصل کرتے تھے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے گے، تو ان کو الہ بھی مانتے تھے، عبادت کرتے تھے ان کی۔ پھر اس کے بعد میں تفسیر بغوی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تفسیر بغوی میں جو ذکر کیا گیا ہے، تفسیر بغوی میں بھی بیان کیا گیا ہے
کہ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ ان مشرکین کے لیے ہے کہ أَصَابَهُمْ قَحْطٌ شَدِيدٌ، جس وقت انہیں شدید قحط پڑتا تھا، پھر آگے وہ جو کھاتے تھے پھر وہ نبی کے پاس جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے جا کر، کیونکہ وہ اب مشرکین ہیں، مشرکین کہیں گے تو اور مسئلہ ہوگا، مومن کہیں گے نبی کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو کوئی اور مسئلہ ہوگا، دونوں میں فرق تو ہوگا اور یہ فرق ماننا بھی پڑے گا۔ پھر قل، اب یہ جو قل ہے یہ کس کو کہا گیا؟ محبوب پیارے کہہ دو، کہا للمشرکین، مشرکین کو کہہ دو۔ تو آپ بار بار ان کو اٹھا کے جناب والا مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ادعوا الذین زعمتم من دونہ انہا آلہۃ، بے شک وہ گمان ان کو الہ سمجھتے تھے، الہ معبود بناتے تھے ان کو، ٹھیک ہے، اور معبود بناتے تھے۔ اور اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یعنی الذین یدعونہم المشرکون آلہۃ یعبدونہم، کہ وہ مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے، الہ مانتے تھے، ان کو پکارتے تھے اور وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ کس کی؟ حضرت عزیر، حضرت اپنا عزیر علیہ السلام کو تو نص قطعی میں ثابت ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو ان کے عقیدے اور ہیں بھائی، ہمارے عقیدے اور ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کا پکارنا کسی اور لحاظ سے، ہمارا پکارنا کسی اور لحاظ سے۔ وہ معبود سمجھتے ہیں، ہم معبود نہیں سمجھتے۔ وہ معبود سمجھ کے وسیلہ بناتے ہیں، ہم معبود سمجھ کے وسیلہ نہیں بناتے۔ اگر ہم بناتے ہیں معبود سمجھتے ہیں تو آپ قبلہ ہمیں اسی طریقے سے تفسیریں بیان کریں اور یہی تفسیریں ہمارے سامنے آپ پیش کریں اور رد کر کے دکھائیں اگر ماں کا دودھ پیا ہوا تو۔ میں نے آپ کے سامنے آپ ہی کے حوالہ جات بھی پیش کر کے آپ کا رد بلیغ کیا ہے، اور چھاتی پہ پاؤں رکھ کے میں نے اتنے حوالے دے کہ تمہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالے ہیں لیکن میں یہ مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔